بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرما کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ سونے سے قبل سرما لگانا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل اشمد کا سرما تین مرتبہ ہر آنکھ میں لگاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں آنکھوں میں تین مرتبہ سرما ڈالتے۔ ہر آنکھ میں 3 سلائی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت 3 سلائی ایک آنکھ میں لگاتے تھے۔ فائدہ: ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ سونے سے قبل لگانا سنت ہے، دن میں نہیں کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے ہے، تزئین کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک نے سرما کو علاجن اور دوا کے علاوہ مکروہ قرار دیا ہے، اور دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سنت ہے۔ سرما طاق عدد میں لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرما لگائے وہ طاق عدد میں لگائے، ایسا کرے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، یعنی واجب نہیں کہ گناہ ہو۔ فائدہ: ہر کام میں طاق کی رعایت بہتر اور مسنون ہے۔ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے۔ بائیں آنکھ میں 2 بھی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ اور بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ لگاتے تاکہ طاق عدد ہو جائے۔ فائدہ: کبھی ایسا بھی کرتے دونوں آنکھوں کو ملا کر طاق کا لحاظ فرماتے، لہذا 3 دائیں میں اور 2 بائیں میں لگاتے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، اور کبھی ہر آنکھ میں ملحوظ رکھتے تو ہر ایک میں 3 سلائی لگاتے۔ دونوں طریقے آپ سے منقول ہیں، البتہ اول طریقہ افضل ہے کہ وہ اکثر معمول رہا ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ ہر آنکھ میں 2 سلائی اور 1 مشترک۔ ابن سیرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں میں 2 سلائی پھر بائیں میں 2 سلائی لگاتے، پھر 1 سلائی دائیں اور بائیں دونوں میں مشترک لگاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں سرما لگاتے۔ اس کی تشریح میں ابن سیرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر 1 دونوں میں مشترک لگاتے۔ سرما لگانے کے 3 مسنون طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما لگانے کے متعلق 3 طریقے منقول ہیں۔ نمبر 1، دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگائے۔ نمبر 2، دائیں میں 3 اور بائیں میں 2 سلائی۔ نمبر 3، دونوں آنکھوں میں 2 لگائے، پھر 1 دونوں آنکھوں میں مشترک۔ اسی طرح اس کا بھی اختیار ہے، پہلے ایک آنکھ میں مقدار مسنون لگائے، پھر دوسری آنکھ میں لگائے، یا 1 مرتبہ دائیں میں لگائے، پھر بائیں میں لگائے، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں۔ علامہ منابی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بہتر تیسرا طریقہ ہے کہ اس میں دائیں سے ابتدا و انتہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اسمد کا سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل 3 سلائی ڈالا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسمد
کا سرما ضرور ڈالا کرو، نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکنی بھی خوب اگاتا ہے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت شمائل میں ہے، اسمد بہترین سرما ہے۔ اسمد ایک خاص سرما کا نام ہے، بعض اکابر اس سے اصفہانی سرما مراد لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تندرست آنکھوں والے اور وہ لوگ ہیں جن کو موافق آ جائے، ورنہ مریض کی آنکھ اس سے زیادہ دکھنے لگتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالا سرما ہوتا تھا۔ سرما دانی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ سفر میں سرما کا اہتمام اور سرما دانی ساتھ رکھنا مسنون ہے۔ حضرت ام سعید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو سرما دانی اور آئینہ ساتھ رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفر میں نہ حضر میں چھوڑتے تھے: آئینہ، سرما دانی، کنگھی، تیل، مسواک۔ فائدہ: سفر میں ان چیزوں کا ساتھ رکھنا مسنون ہے۔ ایک روایت میں کینچی اور ایک روایت میں کھجا کی لکڑی بھی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔